یعنی آپ سب یہ مستحبات میں سے نہیں ہے، ہاں تو مستحبات ان میں کو سے نہیں۔ قصد رجا سے بجا لایا جائے گا۔ جی جی تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان ان کو چھوڑ دے، اصلاً انجام ہی نہ دے؟ ہاں دیکھیں، یہ بھی ایک بہت بڑا یعنی شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ جب مستحب ثابت نہیں ہے تو انسان اس کو چھوڑ دے۔ صحیح تو ایسا نہیں ہے کہ انسان چھوڑ دے، کیونکہ دیکھیں انسان کا مقصد کیا ہے، ایک مومن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ثواب لینا ہوتا ہے نا، صحیح، حریص۔ حریص علی ثواب ہوتا ہے مومن۔ صحیح تو اگر یہ مستحب ثابت نہیں ہے، انسان اس کو انجام دے گا اس نیت سے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے ثواب دے گا، تو روایات میں کیا کہا گیا ہے کہ اللہ اسے ثواب دے دے گا، چاہے یہ حدیث ثابت بھی نہ ہو۔ تو مطلب ثواب تو پکا ہے، ثواب تو ملنا ہے۔ صحیح جب ثواب ملنا ہے تو آپ کو اس بات سے کیا لینا دینا کہ میں مستحب کی نیت کروں یا مستحب کی نیت نہ کروں، بس ثواب کی امید رکھوں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی آپ نے جو دوسری دفعہ چہرہ دھونا ہے وضو میں، 3 دفعہ کلی کرنی ہے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، یہ مستحب کی نیت سے نہ کریں، بلکہ کس نیت سے کریں کہ انشاءاللہ اللہ ثواب دے دے گا۔ جب آپ اس نیت سے کریں گے تو ثواب آپ کا ہو گیا، پکا ہو گیا۔ اگرچہ آخرت میں ثابت ہو جائے یا امام وقت تشریف لائیں وہ بیان بھی کر دیں کہ یہ حدیث ہماری نہیں تھی، ہم نے اس کے اوپر کوئی ثواب کا وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ ثواب دے دے گا۔ مطلب جب ثواب طے ہو چکا ہے، تو جب ثواب طے ہو چکا ہے تو آپ ثواب لیں۔ اور یہ فقط وضو کے مستحبات کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے جتنے بھی مستحب اعمال ہیں، جس طرح مفاتح الجنان میں ہے، ماہ رمضان کی ہم راتوں کے اعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ابھی جو ہے لیلۃ الرغائب کے اعمال گزرے، وہ نماز گزری، اس کے علاوہ جو نماز وحشت قبر ہے، یہ بہت سارے ایسے مستحبات کی لمبی فہرست ہے کہ جن کے استحباب ثابت نہیں ہیں۔ تو کیا انسان سب کو چھوڑ دے اور ثواب سے محروم ہو جائے؟ ایک مومن کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ مومن ان چیزوں کو انجام دے گا اور اپنا دامن بچائے گا کہ وہ اللہ کی طرف ایسی بات کی نسبت نہ دے کہ جو ثابت نہیں ہے۔ بس وہ نیت کیا کر لے گا کہ انشاءاللہ اللہ مجھے ثواب دے گا اس کے اوپر، مستحب کی وہ نیت نہیں کرے گا۔